الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 13 محرم الحرام 1442 ہجری 2 سپٹمبر 2020 یوم الاربعاء چہارشنبہ بدھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 کو آج شروع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آیت پاک سماعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کنز الایمان شریف سے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جب چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے ہو گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کے پہلے والی آیات میں منافقین کی مثالیں بتائی گئیں۔ یہ بتایا گیا کہ بجلی کے ڈر سے، رعد کے ڈر سے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ اب اسی کے آگے بتایا جا رہا ہے کہ صرف کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر کھڑے ہو گئے، یہ نہیں ہے، اس بجلی سے کیا ہو رہا ہے، کیا ان کی حالت ہے، ان کی اس کی اور تفصیل ذکر کی جا رہی ہے۔ پہلے جو آتا ہے یکادو، کاد سے، کادا جو ہے یہ کودن سے بنا ہوا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں قریب ہونا، جو چیز قریب ہو، قریب کوئی واقعہ پیش آنے والا ہو، کوئی کام ہونے والا ہو، ابھی ہوا نہیں پر ہونے والا ہے، اس کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، اس لفظ کا، قریب، سون، ان قریب۔ بتایا گیا کہ ان قریب، بہت سون، یخطف جو خطف جو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فوراً جھٹکے سے کوئی چیز چھین لینا۔ اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے اچک لینا کہا گیا ہے۔ یہ بغیر کسی نوٹس کے بس چھین لیا جائے کسی سے کوئی چیز، اسے کہتے ہیں خطف۔ کیا چھین لیں گے؟ ان کی بصر، ابصار ہوں، بصر کی جمع ابصار ہے، یعنی بجلی کی جو روشنی چمک ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ بہت جلد ان کی روشنی ہی آنکھوں کی روشنی چھین لے گی، ان کی بصارت چلی جائے گی۔ یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ گاڑی وغیرہ چلا رہے ہیں اور اچانک سے سامنے سے کوئی فلیش لائٹ، بہت بڑی گاڑی کی جو ہے لائٹ جب کوئی مارتا تو ہماری آنکھیں چوندھی آ جاتی، جسے کہتے ہیں نا، ایک دم نظر نہیں آتا، اندھیرا آ جاتا ہے، آنکھ بند کرنا پڑتی۔ کئی ایکسیڈنٹ ایسے ہو جاتے ہیں، تیز روشنی میں ہم دیکھیں تو آنکھ دیکھ نہیں سکتے، بند کرنا پڑتی آنکھیں۔ تو یہاں بھی وہی حال ہے کہ بجلی اتنی زوردار چمک رہی ہے کہ ایسا ان کی آنکھیں روشنی دیکھنے کی جو طاقت ہے، بصارت جو ہے، وہی چلی جائے گی۔
پر ابھی گئی نہیں. جا سکتی ہے, گئی نہیں. ان قریب یہ روشنی بجلی کی وجہ سے جا سکتی ہے پر گئی نہیں ہے. اور ان کا حال کیا ہے؟ کلما. کلما کہتے ہیں جب کبھی. کلما اور اذا دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. کلما جو ہے بڑا یعنی اور زیادہ اس کے معنی اور پھیلتے ہیں. اذا کا مطلب ہوتا ہے جب, اور کلما جب کبھی. جب کبھی بجلی چمکتی ہے چلنے لگتے ہیں, یعنی بار بار ہو رہا ہے یہ عمل. بجلی دیکھیے اب جب بارش ہوتی ہے زوردار, یعنی کئی بار بجلیاں چمکتی ہیں, ایک ہی بار چمک کے رک گئے ایسا نہیں, چمکتی رہتی ہے کئی بار. تو یہاں بھی بار بار چمک رہی ہے, یہ اس میں چل رہے ہیں. کلما بار بار جو بجلی چمک رہی ہے, جب چمکتی ہے روشنی ہوتی ہے اس میں چلتے ہیں. تھوڑا کچھ راستہ دکھ جاتا ہے چلنے لگ جاتے ہیں. اور اضو ضیاء سے بنائے تو میں نے پیچھے بھی عرض کیا ہے پچھلی آیت میں بھی کہ نور سے اور ضیاء سے دونوں کا معنی روشنی ہوتا ہے. اور جب بجلی اتنی زوردار ہے کہ ضیاء پھیل رہی ہے, آس پاس کے علاقے روشن ہو جا رہے ہیں, اس کی روشنی سے آس پاس کچھ دکھنا شروع ہو جا رہا ہے تو اس میں فوراً چلنے لگتے ہیں. جیسے ہی وہ بجلی چمکنا بند ہوئی, کیا کرتے ہیں؟ وَإِذَا ظُلِمَ عَلَيْهِمْ, جب واپس اندھیرا ہوتا ہے قاموا, کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھٹک کر, حیرت زدہ ہو کر کھڑے رہ جاتے ہیں. تھوڑا چمک ہوئی چلنے لگے, اور جیسے ہی بجلی کی چمک بند ہوئی اندھیرا ہوا پھر سے کھڑے ہو گئے. تھوڑا عقل جو ہو نا انسان میں, تھوڑا ذہن ہو, یہاں پر یہ ان لوگوں کی عقل بتائی جا رہی کہ یہ جو منافقین ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جو روشنی ہوئی تھی تھوڑا بہت راستہ نظر آیا تھا تو اندھیرے میں بھی تھوڑا دھیرے دھیرے چل سکتے ہیں, لیکن ان کا یہ ایسے ہیں کہ عقل ہی ماری گئی ہے. جب روشنی ہوتی ہے تبھی چلتے ہیں, اندھیرا ہوا تو ایسا نہیں کہ جو راستہ دکھائی دے چکا اس پہ تھوڑا سا ہم کوشش کریں, کوشش کھڑے قاموا وَإِذَا ظُلِمَ عَلَيْهِمْ قاموا, کھڑے ہو جاتے ہیں, چل ہی نہیں سکتے, چلتے ہی نہیں, اتنے ڈرے ہوئے ہیں, اتنے حیرت زدہ ہیں. اور وہاں پر دیکھیے کلما ضالهم مشوا فیہ, مشوا یہ عربی میں دھیرے دھیرے چلنے کو مشی کہتے ہیں. مشیون یہ دھیرے دھیرے چلنا, سنبھال سنبھال کر قدم رکھنا. خبط کہتے ہیں اچھل اچھل کر جو چلتے ہیں, اور دوڑنے کو ہر ولا کہتے ہیں. تو یہ کتنا پیارا کہ قرآن پاک نے بتایا کہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ تیز چل بھی نہیں رہے, دھیرے دھیرے پھونک پھونک کر قدم رکھنا کہتے ہیں نا, جسے ایسے سنبھل سنبھل کر چل رہے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. اور جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے وہ بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں, چلنا وہ دھیرے دھیرے چلنا بھی بند کر دیتے ہیں. تو یہ ان کی حالت بتائی گئی کہ جیسے ہی بجلی چمکتی ہے تھوڑی روشنی ہوتی ہے چلنے لگتے ہیں, اور جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے رک جاتے ہیں. اس کے بارے میں علماء نے, مفسرین نے بڑا پیارا فرمایا ہے کہ یہاں پر یہ منافقین کا حال بتایا گیا کہ منافقین جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا ظاہری طور پر دکھاوے کے لیے. جیسے وہاں پر راستے میں بجلی اندھیرا, بہت اندھیرا ہو, مسافر تنہا ہو, گھبرایا ہوا ہو, اور لائٹ تھوڑی سی روشنی ہو, چلنے لگے. ویسے ان کا حال ہے کہ یہ دل سے تو مسلمان ہوئے نہیں تھے. جیسے ہی مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئی یا جب بھی یہ مسلمان جیتتے, کچھ مال غنیمت ملتا, کچھ فائدے حاصل ہوتے, تو یہ منافقین دنیاوی فوائد کا حاصل کرنے کی نیت سے اسلام کی واہواہی کرتے ہیں. اسلام سچا ہے, محمد کا دین سچا ہے, بہت ہم کو مال غنیمت میں حصہ ملتا نا ان کو بھی.
جہاں کچھ دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں وہاں اسلام کی طرف راغب ہونا شروع ہوتے ہیں، یعنی دکھاوا کرتے ہیں اسلام کی واہواہی۔ دنیاوی فوائد ان کی نگاہوں میں بسے ہوئے تھے، دنیا کی طمع، دنیا کا لالچ بسا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا۔ جیسے وہاں پر جب بھی بجلی چمکتی، روشنی ہوتی، چلنا شروع کرتے، یہی حال ان کا تھا۔ جب بھی کچھ دنیا کے فائدے حاصل ہوتے تو اسلام کی طرف چلنا شروع کر دیتے۔ اسلام میں تو دونوں جہان کے فائدے تھے، پر ان کو دنیا چاہیے تھی، دنیا ہی مطلب تھا ان کا، دنیا ہی مطلوب تھی۔ اور جیسے ہی کوئی امتحان ہوتا، اللہ عز و جل کسی آزمائش میں مبتلا فرماتا، جنگ میں ہار ہوتی یا کوئی اور نقصان ہوتا، بیماری ہو گئی، کچھ اور ہو گیا، تب سیدھا اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیا، ارے یہ دین سچا نہیں ہے، اس میں تو صرف سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ جہاں فائدے حاصل ہو رہے تھے واہواہی، اور جیسے ہی کچھ دنیاوی نقصان ہوا، اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اسلام سے دور ہونا شروع کر دیا۔ وہی جو حال وہاں مثال میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی روشنی ہوئی چلنا شروع کیا، جیسے ہی اندھیرا ہوا کھڑے ہو گئے۔ بس ان کا بھی یہی حال تھا، جیسے ہی کچھ دنیاوی فوائد حاصل ہوئے، اسلام کی طرف واہ واہ، اور جہاں تھوڑا سا امتحان لیا گیا، جہاد میں تو شریک ہوتے بھی نہیں تھے، شریک ہوتے تو بھی فتنہ پروری کر کے بھاگتے تھے۔ یعنی نقصان جہاں ذرا سا بھی دنیا کا دکھا، اسلام کے خلاف ہو گئے، پھر چلنا نہیں، پھر جیسے وہ اندھیرے میں وہ کھڑے ہو گئے، ویسے یہ بھی پھر اپنے، اور وہ حیرت زدہ تھے، جو کھڑے ہو جاتے ہیں وہ حیرت میں کہ چلے تو کہاں چلیں، ویسے ہی ان کا حال تھا، حیرت زدہ کہ کہاں جائیں، مسلمانوں کے ساتھ رہیں یا اپنے کافر دوستوں میں گھس جائیں یا یہودیوں کے پاس چلے جائیں۔ بالکل وہی مثال جو وہاں مثال دی گئی وہ ان کی حقیقت، کہ دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے اسلام کی طرف راغب ہوتے، تھوڑا امتحان ہوتا تو پھر واپس رک جاتے، پھر وہی اپنا پرانا شیوا اختیار کرتے، واہ ویلا مچاتے۔ یہاں پر یہ بات ایک عرض کر دوں کہ اس آیت میں کچھ مسائل جو ہیں بہت ضروری آئیں گے، میں کوشش کروں گا کہ آسان کر کے سمجھا سکوں، حالانکہ اتنی تفصیل سے میں جاؤں گا بھی نہیں اس یعنی سب سے بڑا مسئلہ امکان کذب کا اس آیت کے آخر کے حصے میں آئے گا، تو اسے بہت دھیان سے سننے کی کوشش کیجیے گا، میں بھی کوشش کروں گا آسان کرنے کی۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارے عقائد سے متعلق ہے، اور دوسرے جو فرقے ہیں ان کے گندے عقیدے کو ثابت کرنے والا ہے، تو انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا اس پر بھی بحث کریں گے، بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں تک ابھی اس آیت کو روکتے ہیں اس آڈیو میں، انشاءاللہ اس کے اگلے والے آڈیو میں اس کے آگے سے سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ عز و جل قبول فرمائے، سمجھنے کی، سمجھانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔